اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود بھیجنے کا ذکر ہو رہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی درود بھیجنے کے حکم پر مشتمل، تو لوگوں نے سوال کیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں۔ جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ جب نماز کا حکم نازل ہوا تو پوچھا کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں گے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو۔ روزے کا حکم نازل ہوا تو پوچھا کس طرح روزہ رکھنا ہے۔ حج کا حکم نازل ہوا تو پوچھا کس طرح حج کو ہم نے بجا لانا ہے۔ رسالت میں آپ نے یہ تفصیل بتا دی۔ قرآن اجمالی حکم بیان فرماتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ جب رسالت میں آپ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے نماز کس طرح پڑھنا ہے تو جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو مخاطبین کے لیے۔ یہ ہمارے شریعت میں مسلمات میں سے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ جو حکم رسالت مآب کے زمانے کے لوگوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا عیناً وہی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کوئی حکم جو ہے وہ صرف مخاطبین کے ساتھ مخصوص ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے تو وہ مخاطبین کے لیے بھی ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ نماز کا حکم بتایا، طریقہ بتایا، روزے کا حکم آیا، طریقہ بتایا، آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، یہ ایک قابل توجہ بات ہے۔ آگے ہم کیا دیکھتے ہیں یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو ہمیشہ کی طرح لوگوں نے پوچھا اور ہمیشہ کی طرح رسالت مآب نے جواب ارشاد فرمایا اس طرح درود پڑھو مجھ پر۔ جواب ارشاد فرمایا۔ قابل توجہ بات کیا ہے؟ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس طرح نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا اس پر امت نے عمل کیا، تھوڑے بہت اس کے ساتھ باقی اعمال کے بارے میں بھی عمل کیا۔ کیا درود کے بارے میں بھی جیسے رسالت مآب نے بیان فرمایا تھا ایسے عمل کیا امت نے؟ یہ قابل ملاحظہ بات ہے۔ صرف یہاں آ کر بہت بڑا نمایاں فرق نظر آئے گا آپ کو کہ جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا صلو، درود پڑھو کا جو حکم قرآن میں آیا ہے اس کی تفصیل اور اس کا طریقہ بتایا، بیان فرمایا، کیا اس پر عمل کیا؟ یہ ہم آگے دیکھتے ہیں عمل کیا نہیں کیا۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا طریقہ بتایا۔ طریقہ بتایا، یہ طریقہ جو آپ نے بتایا ہے یہ ثابت اور صحیح ہے۔ قرآن کا حکم جب آتا ہے تو اصحاب خاموش تو نہیں رہتے، ان کی تربیت ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے
کہ اس کا طریقہ دریافت کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس احادیث صحیحہ ہے جس میں کسی کو احادیث میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے درود کا طریقہ مفصل اور کئی بار بیان فرمایا، اس میں اختلاف نہیں ہے، عمل میں بڑا اختلاف ہے۔ جی، روایات اور احادیث جو رسالۃ المآب میں ارشاد فرمائے وہ متون کتب میں ثابت اور واضح موجود ہے۔ جی، عمل اس کے مطابق نہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح فرمایا، اس سلسلے میں ہم احادیث کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے کعب بن عجرہ کی صحیح السند روایت ہے۔ یہ حدیث 3 طرق سے روایت کا طریق، ایک طریق، 2 طریق، کئی طریق ہو سکتے ہیں۔ کئی طرق سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک طریق میں کعب بن عجرہ نے رسالۃ المآب سے سوال کیا تو آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم تو دی ہے کہ ہم آپ پر کیسے سلام کریں، تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کعب بن عجرہ کی روایت جو ہے وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3370 حدیث نمبر ہے، اس میں صحیح بخاری میں یہ روایت درج ہے۔ اور دوسرے طریق سے ابن ابی لیلہ سے یہ روایت آئی ہے، وہ روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی روایت صحیح ہے، صحیح بخاری میں موجود ہونے کا مطلب۔ تیسرے طریق میں انہی الفاظ کے ساتھ روایت ہے، ملاحظہ صحیح بخاری، یہ 3 طریقوں سے یہ روایت۔ اس طریق سے مسلم نے اپنے صحیح میں اور ابو داود نے اپنے سنن میں روایت کی ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے اپنے سنن میں 3 طرق سے، 3 طریقوں سے روایت کی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی صحیح السند روایت ہے۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری کی روایت بھی صحیح ہے، یہ روایت بھی 3 طریقوں سے مروی ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو بشیر ابن سعد نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ رسول اللہ نے کچھ دیر سکوت اختیار فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید والسلام کما علمتم۔ اس طرح کہ سلام کو جیسے تم جانتے ہو۔ اس کی سند صحیح ہے،
اور اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں، عبداللہ ابن مسلمہ سے روایت کی ہے۔ یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے، اس کی سند یہ ہے۔ ہم یہاں سند کا ذکر نہیں کرتے، وہ راویوں کا ذکر آتا ہے، عن فلاں عن فلاں عن فلاں۔ اس حدیث کو، جس کی سند صحیح ہے، امام احمد بن حنبل نے 3 طرق سے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں، صحیح دارمی میں، سنن ترمذی میں، مسند حاکم میں اور سنن دارقطنی وغیرہ میں۔ حاکم نے اپنے مستدرک میں اس حدیث کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں ایک بار ایک شخص آیا اور رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا، ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو معلوم ہو گیا کہ آپ پر سلام کس طرح کرنا ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ یہ نماز کے حالت کے درود پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا، اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث مبارکہ کو حاکم نشاپوری نے اپنی کتاب میں، ابو داؤد نے سنن میں، اور دیگر محدثین نے، اور ذہبی نے اس حدیث کو صحیح علی شرط مسلم قرار دیا ہے۔ یہ حاکم نشاپوری نے کتاب لکھی ہے المستدرک علی الصحیحین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے جن روایات کا ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ وہ روایات و احادیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے معیار کی ہے، ان کے جو شرائط ہے وہ راویوں میں ہونا چاہیے، وہ تمام شرائط موجود ہیں، پھر بھی صحیح مسلم میں ذکر نہیں، صحیح بخاری میں ذکر نہیں ہے۔ ان کا حاکم نشاپوری نے ذکر کیا ہے کتاب میں، اس کا نام مستدرک رکھا ہے، المستدرک علی الصحیحین۔ اس میں حاکم نشاپوری جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے معیار کی حدیث ہے، ان کے شرائط اس میں موجود ہے۔ ولم یخرجہ، اس کے باوجود ان دونوں نے اس حدیث کی تخریج نہیں کی۔ ذہبی آتے ہیں پیچھے، ذہبی آ کر کے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ مسلم کے شرائط کے ہے یا نہیں ہے، وہ جرح کرتے ہیں ذہبی، اور اگر صحیح ہے تو ذہبی تصدیق کرتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ حاکم نشاپوری نے اس کو صحیحین کی شرائط کی حدیث قرار دیا ہے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْهُ الذَّهَبِي، ذہبی نے اس پر نوٹ نہیں لکھا۔ یہ عام اصطلاح ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے، ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ذہبی نے اس حدیث کو صحیح علی شرط مسلم قرار دیا ہے۔ ابو سعید الخدری کی صحیح روایت، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کے صحابی ہے، ان کے محدث
اس میں اصحاب میں سے چند اصحاب محدثین شمار ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کے اوپر درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، سنن نسائی میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں فرق یہ ہے، پہلے جملے میں آل کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں ہے اس میں، چونکہ دوسرے جملے میں آل کا ذکر ہے، دوسرے جملے میں ہے وبارک علی محمد وعلی آل محمد، صلی والے جملے میں نہیں ہے، بارک والے جملے میں آل کا ذکر، آل محمد کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ آل راوی سے ساقط ہو گئے پہلے جملے میں، ورنہ دوسرے جملے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ابن حجر نے الفتح الباری میں یہی موقف اختیار کیا ہے۔ صرف ہم نہیں کہتے، ابن حجر نے فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میں بھی کہا ہے کہ یہ راوی سے ساقط ہو گیا ہے، یعنی دوسری عبارت میں بارک علی محمد وعلی آل محمد میں آل کا ذکر ہونا جو ہے وہ دلیل ہے کہ صلی میں بھی آل کا ذکر ہے اور راوی سے چھوٹ گیا۔ ابو ہریرہ کی صحیح روایت کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں، تو فرمایا تم اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، کہا اس طرح درود بھیجو۔ اس روایت کو مجموع الزوائد میں ہیثمی نے روایت کیا ہے، راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، اور دیکھو کتاب مجموع الزوائد باب الصلاۃ علی النبی۔ اس سے روایت کو ابن القیم الجوزی نے ابو ہریرہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ابن القیم نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے یہ سند بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ آپ کو بتایا کہ صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے کا مطلب کیا ہے، یعنی راوی میں جو شرائط صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم ان شرائط کے موجود ہونے کی صورت میں راوی کو قبول کرتے ہیں، تو یہ علماء کہتے ہیں اس راوی میں وہی شرائط موجود ہیں، صحیح مسلم والی شرائط، صحیح بخاری والی شرائط موجود ہیں، تو یہ حدیث جو ہے اصولاً اسی پائے کی حدیث ہو جاتی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے یا صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کی صحیح روایت، اس صحیح روایت میں بھی ہم سند کا ذکر نہیں کرتے نا، یہاں آپ کے لیے حدثنا محمد بن بشر حدثنا یحییٰ الانصاری حدثنا عثمان بن یہ حدثنا کا ہم یہاں پر آپ سے ذکر نہیں کرتے،
ہم صرف متن روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہتے ہیں کہ اس کے سند جو ہے وہ بہت قوی ہے، اور مسلم کے معیار کے حدیث، علی شرط مسلم کہتے ہیں، مسلم کے معیار کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی یعنی۔ یہ علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اس روایت میں جو ایک راوی ہے وہ مجمع بن یحییٰ، یہ صرف مسلم کا راوی ہے جو صدوق ہے، باقی تمام بخاری و مسلم دونوں کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں جو راوی آئے ہیں، اس میں ابن حجر نے التلخیص میں اسے حسن کہا ہے، صحیح نہیں کہا ہے، حسن ہے یہ۔ یہی حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند ابی علی المرسلی میں بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ اس طریق سے روایت سنن نسائی میں ان الفاظ موجود ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کتاب عمل الیوم واللیلہ نسائی ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ زید بن حارثہ کی صحیح روایت، اس روایت کی بھی سند کا ہم ذکر نہیں کرتے، حدثنا علی بن بحر، حدثنا عیسیٰ بن یونس وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، زید بن خارجہ کہتا ہے کہ آپ پر درود کیسے بھیجا جائے، تو فرمایا صلوا واجتہدوا ثم قولوا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے جواب میں فرمایا درود بھیجو اور کوشش کرو، سعی کرو درود بھیجنے میں، اور پھر یوں کہو۔ حضرت زید بن خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام کا طریقہ جان لیا ہے، لیکن درود کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو اور کہو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے۔ اسے نسائی نے اپنے سنن میں، احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور اس کے روایت جو ہے وہ سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہے صلوا علی واجتہدوا فی الدعاء، مجھ پر درود بھیجو اور دعا کرنے میں سعی کرو، وقولوا اور اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو ہم مختصر درود پڑھتے ہیں، یہ درود ابراہیمی میں تو مفصل ہے نا، ہمارے ہاں جو رائج درود ہے وہ یہاں اس سند میں موجود ہے، صلوا علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سنن نسائی الکبریٰ میں یہ حدیث ان الفاظ میں موجود ہیں: صلوا واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بریدہ الخزاعی کے معتبر روایت، کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں
یہ تو معلوم ہو گیا آپ پر سلام کس طرح کرنا ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجے؟ تو فرمایا قولو، کہہ دو اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی محمد وآل محمد کما جعلتها علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عبد الرحمن بن بشر انصاری کی صحیح روایت۔ اس روایت میں بھی ہم سند کا ذکر نہیں کرتے، متن روایت کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آپ پر ہم کس طرح درود پڑھیں، تو فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی آل ابراہیم اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، علی آل ابراہیم نہیں۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اسے حافظ ابن جریر طبری نے اپنے جامع البیان فی تفسیر القرآن میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور دیگر جو کتب ہے ان کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن جعفر کی صحیح روایت، اس میں بھی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے نزول ہوتے دیکھا تو فرمایا ادعو لی ادعو لی، بلاؤ میرے لیے، بلاؤ میرے پاس، بلاؤ میرے پاس بلاؤ۔ جناب صفیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کس کو بلائیں؟ اہل بیتی علی و فاطمہ والحسن والحسین فجیء بہم فألقى علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کساءہ۔ فرمایا بلاؤ بلاؤ، ان کہا کس کو بلائیں؟ فرمایا میرے اہل بیت کو بلاؤ، علی، فاطمہ، حسن، حسین کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا تو ان کے اوپر ایک چادر ڈال دی، اور پھر ثم رفع یدیہ، دونوں ہاتھ بلند کیے، ثم قال، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء آلی، اے اللہ یہ میرے آل ہیں، فصل علی محمد وعلی آل محمد، یہ فرمایا رسالہ مآب نے۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، آیت تطہیر نازل ہو گئی۔ ابھی سلسلہ احادیث کے ذکر کا جاری ہے، ہم آگے احادیث کا ذکر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تمام احادیث کا اس سلسلے میں موجود ہے، اس کا یہاں تفصیل سے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔